سکتا خدا کا ذکر ہو اور علی کا ذکر نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دیکھیں نا، یہ تو اس مقام پر کیفیت آپ کے سامنے ہے جب رسول خدا کو پروردگار نے معراج سے بلایا۔ اب جب رسول کو بلایا، حبیب محبوب ہے، مقصد خلقت کائنات ہے، اب جب اس مقام پر کہ جہاں حضرت جبرائیل نے کہا کہ میرے اب آگے پر جائیں گے، ایک سدرۃ المنتہا کے مقام پر قاب قوسین کے فاصلے، اتنا قریب کہ ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، لفظ ان چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے، ان مقامات کو۔ وہاں پہنچے، وہاں جب رسول پہنچے تو خدا نے رسول کے دل کو دیکھا کہ اتنا میرے قریب میرا محبوب آیا ہے، اب میں اس سے کس لہجے میں بات کروں؟ تو روئے زمین پر جب پروردگار نے نظر ڈالی کہ کون سب سے قریب ہے رسول کے، تو صرف علی نظر آیا، علی نظر آیا۔ اب اسی لہجے میں پروردگار نے، کیوں؟ تاکہ دل اس آواز سے ہم آہنگ تھا۔ بھئی یہ عشق اور معراج کے معاملے، اسے ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، اور تبھی سمجھتا نہیں ہے تو کچھ اور بولنا شروع کر دیتا ہے۔ بھئی سمجھ ہی نہیں پایا جب رسول خود یہ فرما رہے ہوں، علی میرے اور تمہارے سوا خدا کو کوئی نہیں پہچانتا، اور علی میرے اور خدا کے سوا تمہیں کوئی نہیں پہچانتا، اور تمہیں میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں۔ یعنی جب رسول خود یہ فرما رہے ہوں تو میں اور آپ کہاں انہیں پہچانیں گے؟ کہاں پہچانیں گے جہاں پر خود رسول کہہ رہا ہو کہ میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے، اور پھر حضرت آدم کے اندر منتقل ہوتا ہوا یہ بشریت کے لبادوں میں سلسلہ آتے آتے جب بنی ہاشم تک پہنچا تو عبد المطلب کے بعد ایک عبداللہ میں چلا گیا، ایک ابو طالب میں چلا گیا۔ اب کیونکہ ایک ہی تھے تو دوبارہ ملنا تھا، تو پھر پروردگار نے بھی غدیر کے مقام پر جب رسالت اپنے آخری قدم طے کر رہی تھی تو ولایت کو جوڑ کر اٹھا کر بتا دیا، من کنت مولا۔ کیا حق ادا کیا آپ نے منبر کا، سلامت رہے آپ، سلامت رہے۔ بھائی بتا دیا کہ بھائی یہ ایک ہی منزلت، یہی تو کہا کہ علی میری اور آپ کی وہی منزلت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ نبی بعد میں نہیں، منزلت ہے، نہیں درک کر پائے، ظاہر ہے کم ذہن ہے ہمارے، ظرف چھوٹے ہیں، ولایت کو برداشت نہیں کر پاتے، کچھ اور نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ولایت کے لیے ظرفیت چاہیے، اور یہ ظرفیت جب آئے گی تو پھر وقت کا یزید بھی آپ ہی سے گھبرائے گا۔ یہ چھوٹوں موٹوں سے نہیں گھبراتا ہے، اسے پتا ہے یہ گلی کوچوں والے ہی ہیں۔ یہ بھی اسی ولایت سے گھبرائے گا، یہ بھی انہی سے گھبراتا ہے جنہیں پتا ہے جن کے ایک جملوں سے سارے بڑے بڑے محل کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پتا ہے کہ اصل ولایت وہی پر ہے، یہ باتوں والی ولایت نہیں کرتے، یہ جب میدان میں نکلتے ہیں تو بھی مولائی ہے، یہ جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو سجدوں میں بھی مولائی ہے، اور یہ کر کے دکھایا ہے انہوں نے، پوری دنیا کو کر کے دکھایا ولی کے ماننے والوں نے، مولا کے نوکروں نے، کہ آج ہم اسی علی کے ماننے والے ہیں جس نے 2 گلیوں سے خیبر کو اکھاڑا تھا۔ ہم ہواؤں کو چیرتے ہوئے تمہارے $1 ملین کے خیبر کو اکھاڑ رہے ہیں۔
رہے ہیں اسلام سے. اور کون سا اسلام گھبراہٹ والا ہے مجھے آپ بتائیں؟ تو سب ان کے آپس میں برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, انہیں صرف ولایت کے اسلام سے گھبراہٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل نظام اسلام کا ولایت ہے, اور اسی ولایت ہی کو تو ہٹایا تھا انہوں نے رسول خدا کے جانے کے بعد سے. اس کو ہٹاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہی اصل ہے. اور کربلا اسی لیے برپا ہوئی. انہیں کسی سے خطرہ نہیں تھا. کتنے لوگ تھے, کتنی بڑی اسلامی حکومت تھی, کتنوں سے خطرہ تھا یزید کو, کتنوں کے لیے یزید نے نامے نکالے, کتنے نے لیٹر لکھے, کتنوں کو پریشانی, کسی سے پریشانی نہیں تھی, صرف حسین بن علی سے پریشانی تھی. کیوں؟ کہا یہ ایک شخص پورے نظام کو لٹ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کہا ولی ہے. دشمن جانتا تھا یہ ولی ہے. عزیزان محترم, یہ ولی ہے, اور اسی ولی کے نظام کو روکنے کے لیے یزید نے اپنی پلاننگ کی اور پوری کوشش کی. اس نے ذہنوں کو قبضے میں کیا, خریدا, دولت سے خریدا, خوف سے, رشوت سے, لعنت سے, ڈیزگنیشن سے, کرسیوں سے, اسٹیٹس سے, جس کو جو چاہیے تھا دیتے رہو, دیتے رہو.